جب ہمیں یہ پتہ چلا، پہلے تو ہم نے بجٹ میں اپنا کمپرومائز نہیں کیا. بجٹ تو ہم نے وہ بنایا جو ہمارے ریسیویبلز تھے، جو ہمارے بقایا جات تھے اس کے مطابق، کیونکہ اگر اس ملک کی ٹریڈیشن ہے آپ ان کو انکارپوریٹ نہ کریں تو پھر آپ اپنا رائٹ کھو بیٹھتے ہیں. لیکن جب یہ پتہ چلا، خاص طور پہ 26 اگست کے بعد، ہم نے اپنا ایمرجنسی میں جو ہے وہ اپنی سپینڈنگ اور اپنی بجٹنگ پہ کام کرنا شروع کیا، بالکل اسی وجہ سے کہ کہیں ڈیفالٹ کا خطرہ نہ ہو، کہیں تنخواہوں میں ایشو نہ پڑے، کہ جو ہماری پرائیورٹیز ہیں وہ ساری ہم کر سکیں، اور وہ ساری انشاءاللہ ہم کر سکیں گے، بالکل کر سکیں گے. یہ فی الحال ہم اس پیریڈ میں جا رہے ہیں جب ہم اپنا کریکٹیو ایکشن لے رہے ہیں اور پلانز اے بی سی کو ان موشن لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا تو ہم نے بتایا، لیکن سچ یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے میں آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کے بارے میں ہم سیریس ہیں. اسی لیے جہاں پہ ایشو ہوتا ہے ہم لکھ کے بھیجتے ہیں. یہ سیریس نہیں ہے جیسے ایک فائنانس منسٹر بدل گیا دوسرا آ گیا، ملک کا رخ ہی جو ہے وہ بدل گیا. یہ سیریس نہیں ہے کیونکہ ان کے جو تینوں صوبے تھے جن میں ان کی ون وے اور دی ادر کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ ہے، ان تینوں صوبوں نے اپنے بجٹس میں کوئی سرپلسز چھوڑے ہی نہیں، دو نے ڈیفیسٹس چھوڑے، سندھ نے اور بلوچستان نے. یہ سیریس نہیں ہے کہ اس بجٹ کو پاس کرنے کے 4 دن بعد پنجاب میں انہوں نے 150 ارب روپے کی بجلی کی سبسڈی اناؤنس کی 17 جولائی کے الیکشنز کو انفلوئنس کرنے کے لیے، جو اگر امپلیمنٹ ہو جاتی تو گارنٹیڈ ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیل وہاں پہ ہی رک جاتا. یہ خطوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اب ایکچوئل ریالٹی ہے. اچھا جی، تو یہ میں نے آپ کو ثبوت دیا. اب جب ہم ایم او یو کھیل رہے تھے نا، میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ کیونکہ آپ کو ڈیٹیل میں تو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہمارے 2 بڑے ایشوز کیا ہیں فائنینشیل، جس کی وجہ سے یہ شارٹ ٹرم کرائسس آیا. تو جب یہ ایم او یو کھیل رہے تھے کہ جب ایک ایم او یو سائن ہو جائے تو اس پہ عمل کرنا سب سے ضروری کام ہے، اور اس پہ بھی میں آپ سب کو ڈیٹیلز بعد میں دوں گا کہ جب ہم نے وہ ایم او یو پہ خط بھی لکھے تو وہ ایم او یو کے اندر لکھا گیا تھا، کسی نے دیکھا نہیں، جو ساری ان کی اپنی پریس ہے. ایم او یو کی 5ویں شق میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب آپ کو کوئی ایشوز ہوں گے ایم او یوز کے فائنینشیل ٹارگٹ کے تحت تو آپ نے وفاقی حکومت کو لکھنا ہے اور وہ نیشنل ٹیکس کاؤنسل میں ڈسکس ہوگا. اور وہ ساری شرائط جن پہ خط لکھا تھا، جو تیمور جھگڑا کی شرائط نہیں تھی، وہ حکومت خیبر پختونخوا کی شرائط تھی، وہ کیبنٹ سے منظور ہو چکی تھی اور ہمارے ایم او یو کے سائننگ کا حصہ تھی. تو وہ ساری شرائط آئی ایم ایف کے پاس پہلے سے ہونی چاہیے تھی. ٹھیک، تو اگر وہ تھی تو اس ایم او یو، اس خط کا ایم او یو پہ آئی ایم ایف کی ڈیل پہ کوئی فرق نہیں ہو سکتا تھا. جیسے یہ جو ابھی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کا شاید ہو. لیکن اگر ہم ایم او یو کی بات کر رہے ہیں، یہ پہلا ایشو صوبے کے فائنانسز کا، یہ وہ 2016 کا ایم او یو ہے جو سی ایم پرویز خٹک صاحب اور اس وقت جو واٹر اینڈ پاور منسٹر تھے خواجہ آصف صاحب، ان کے درمیان سائن ہوا، جس کے تحت ہمیں این ایچ پی کا پیسہ ملتا ہے. اور یہ بڑی مشکل سے یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ جو ہے وہ اگری ہوئی تھی، آؤٹ آف کورٹ ایک انٹرم ارینجمنٹ اگری ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو جنریشن کے وہ وسائل نہیں ہیں جو سندھ کے پاس یا پنجاب کے پاس ہے. یہ ہماری ریونیو جنریشن ہے. یہ جو ہماری بجلی تربیلا میں 1 روپے پر یونٹ یا 2 روپے پر یونٹ میں بنتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی 3-4 روپے پر یونٹ کا فرق پورے پاکستان میں کنزیومرز کو پڑتا ہے. تو اس ایم او یو کے تحت جو ہمیں 1.1 روپے پر یونٹ 5% انڈیکسیشن کے ساتھ ملنے ہوتے تھے، اس پہ عمل درآمد کبھی بھی صحیح طرح سے نہیں ہوئی تھی. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے پچھلے 15 مہینوں میں، لاسٹ 15 months میں، ہمیں اس پہ کامیابی ہوئی کہ ہم اس پہ عمل درآمد کیسے کریں گے
اور اس نے ہماری فائنینشیل پوزیشن کو اٹھایا اور ہماری فائنینشیل مینجمنٹ کو پریڈکٹیبلٹی دی. میں آپ کو فرق دکھاتا ہوں. یہ لاسٹ 2 سال میں خان صاحب کی حکومت میں 2 سال میں بھی نہیں بلکہ 21 مہینے میں اسی ایم او یو کے تحت 68 ارب روپے آئے. جب آئی ایم ایف کی ایم او یو کی سائننگ ہونی تھی 2021 میں تو یہ ہم نے فلیگ کیا شوکت ترین کو اور یہی اعتراضات اٹھائے. اس وقت بھی ایک فیڈرل بیوروکریسی کا ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صوبے کے ساتھ 100% الائنمنٹ ہو, لیکن جب اپنا کیس سمجھایا فرق یہ تھا کہ انہوں نے سنا اور ایک دن میں ہمیں 25 ارب روپے ملے جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوئے. یہ ہوا 30 جون 2021 کو. اب یہ اگر اگلی سلائیڈ آپ دیکھ لیں, آپ انٹرسٹنگ دیکھ لیں, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کی تھی جو کہ ابھی ہم نے فارملائز کرنی تھی, اور وہ تھا کہ دیکھیں آپ پہ بھی بوجھ پڑتا ہے, یہ پیسے آپ ہمیں ماہوار دیا کریں. اور وہ ایک ایسے سسٹم شروع ہو گیا تھا جو فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی بوجھ کم کرتا تھا, جو صوبائی گورنمنٹ کے بھی فائدے میں تھا. ہمیں ایک دن کوئی بہت پیسے نہیں ملنے تھے, ہر مہینے ملنے تھے. تو یہ دیکھ لیں, یہ منتھ آن منتھ پیمنٹ ہے. عمران خان کی گورنمنٹ میں, کیوں مجھے پتا ہے پہلا سوال آپ لوگ یہی کریں گے کہ عمران خان نے کیا کیا آج کا ایشو چھوڑ کے. تو یہ دیکھ لیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جولائی 21, اگست 21, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فیبرری, مارچ, ہر مہینے ایک قسط ملی اور ہم اس کے مطابق اپنی سپینڈنگ, اپنی بجٹنگ سارا جو ہے وہ ہم کرتے رہے, اور یہ صوبے کو ایک تاریخی کامیابی ملی تھی. اب آپ اپریل سے آئیں, اپریل سے گورنمنٹ چینج ہوئی. اپریل میں 0, مئی میں 0, جون میں 0, جولائی میں 0, اگست میں 0, ستمبر میں 0. اس ایم او یو کی خلاف ورزی کا ابھی کیا کریں؟ چلیں, اگر یہ اسلام آباد میں کوئی جواب نہیں دیتا, یہ ہمارے اے این پی کے دوست یا جے یو آئی کے دوست یا پی ایم ایل این کا لوکل چیپٹر یا پیپلز پارٹی کا لوکل چیپٹر تو یہ جواب دے دے. یہ ایشو ہے. اگر اس کا آپ ماہوار, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے بقایا جات دیتے, لیکن 3 سے 5 ارب روپے یہ مہینے کے بننے چاہیے. اگر آپ پچھلے 2 سال کی اوسط لگا دیں تو تقریباً 4.5 ارب روپے کی ایوریج منتھلی پیمنٹ ہمیں ہوتی گئی ہے. نیکسٹ. اچھا جی, اب اس کے بعد ایک تو یہ ایشو تھا, اور اس ایشو کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کوئی 18 سے 30 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ان پچھلے 6 مہینوں میں ہوا ہے. 18 ارب روپے منیمم, اگر آپ وہ 3 ارب روپے کی منیمم ایوریج لگائیں, 30 ارب روپے اگر ہمیں بقایا جات بھی ساتھ ملتے گئے جیسے ہمیں شوکت ترین صاحب سے ملے. اب اس کے علاوہ اس سے بھی بڑا ایشو کیا ہے؟ اس سے بڑا ایشو ہے قبائلی اضلاع کا بجٹ, جس پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبائلی اضلاع ابھی ضم ہو گیا خیبر پختونخوا میں, تو اس کا انتظام آپ خود ہی کریں. یہ ماڈل تب فیلڈ میں آتا جب این ایف سی اپ ڈیٹ ہوتی, اور این ایف سی کے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد قبائلی اضلاع کا شیئر, جو بھی شیئر اگری ہوتا, خیبر پختونخوا کے بجٹ میں آتا, وفاق کے بجٹ سے کٹتا, ہاریزونٹل شیئر سے یہاں پہ آتا, تو پھر جو بھی ہوتی اس میں گزارا کرنا ہمارا کام تھا. اب ہوا کیا ہے کہ 3 سال اس کے لیے بھی ہمیں بڑی جد و جہد کرنی پڑی, کیونکہ وفاقی حکومت میں بڑے ویوز تھے, لیکن 3 سال ہم نے قبائلی اضلاع کا بجٹ بڑھایا, جو پری مرجر کوئی 40 ارب روپے سال کی ایکچول سپینڈنگ ہوتی تھی, 137 ارب روپے تک. میں کرنٹ اور ڈیولپمنٹ کی ملا کے بات کر رہا ہوں, 137 ارب روپے کی. اور اس پہ ہم کام کرتے گئے. اس میں بہت سی جو ریکوائرمنٹس تھیں جس پہ ہم نے اپنے اخراجات زیادہ کیے, پروجیکٹس میں سٹاف کی پرماننٹائزیشن, لیویز اور خاصدار کو پولیس میں مرج کرنا, سکولز اور ہاسپٹلز پہ زیادہ آپریشنل بجٹ لگانا, یہ پری مرجر وعدے تھے. یہ تو ابھی میں وہ 100 ارب سال کی بات ہی نہیں کر رہا, یہ تو وہ بیسک وعدے تھے
اگر وہ بھی ہم قبائلی اضلاع کو نہ دیتے، اس کے علاوہ جو کمپنسیشن کی کاسٹ تھی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں آپریشنز کی وجہ سے، ٹی ڈی پیز پہ جو خرچہ تھا، وہ سارا ملا کے ہمارا کرنٹ بجٹ بڑھا رہا تھا اور قبائلی اضلاع میں ایکچولی ڈیولپمنٹ لا رہا. اور دوسری طرف ڈیولپمنٹ بجٹ، اب یہ پچھلے 6 مہینوں میں، اس کے باوجود کہ میں پرسنلی گیا ہوں، احسن اقبال صاحب کے پاس گیا ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس گیا، ملٹیپل پریزنٹیشنز کی، ملٹیپل خط لکھے، این ای سی میں پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ایشو ریز کیا. اس کے بعد میرے خیال میں 8 جون تھا یا 9 جون تھا، رات کے 2 بجے مفتاح صاحب کا انتظار کرتا گیا، پھر اگلے دن ان سے ملاقات کی، پھر پتہ چلا اور اگری کیا کہ کم از کم جو انہوں نے 60 ارب کا بجٹ رکھا تھا قبائلی اضلاع کے، کرنٹ بجٹ، تنخواہوں کا جو بجٹ تھا، کہ وہ انہوں نے مجھے کمٹ کیا وربلی کہ وہ اپنی سپیچ میں 74 ارب روپے تک بڑھا دیں گے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ پچھلے سال کا کرنٹ بجٹ 77 ارب روپے تھا، انہوں نے کم کر کے 60 ارب روپے کیا تھا، اپنے کوئی کیلکولیشنز کر کے. صوبے میں نہ منسٹر سے نہ ڈپارٹمنٹ سے کوئی 1 منٹ کی مشاورت کیے بغیر. اور یہ مشاورت کا حق اس لیے بنتا تھا کیونکہ یہ صوبے کا حصہ بن گیا، لیکن فائنانسنگ اس کی فیڈرل گورنمنٹ سے ہوتی ہے. تو جب وہ 60 ارب روپے انہوں نے بجٹ کیا اور 8.5 ارب روپے چوتھے کوارٹر کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ نہیں ریلیز کی، 12 ارب روپے کا پچھلے سال کرنٹ بجٹ کا حصہ نہیں ریلیز کیا، اور ابھی جو اس سال ریلیز ہو رہا ہے تو وہ ایکسپینڈیچر کے اگینسٹ ہر مہینے 2 سے 3 ارب روپے کم ریلیز ہو رہے ہیں. تو یہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں یہ تقریباً 10 ارب روپے کا ڈیفیسٹ بن جائے گا. تو یہ اگر آپ 4 لائنز ملا لیں تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ 45 سے 60 ارب روپے کا یہ ڈیفیسٹ ہم نے اپنے ریسورسز سے پچھلے 6 مہینے میں کور کیا ہے. اچھا، میرے سے کسی اپوزیشن ایم پی اے نے آج پوچھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب کو پیسے مل رہے ہیں آپ کو نہیں مل رہے؟ پنجاب کو ان کے این ایف سی شیئر کے پیسے مل رہے ہیں، وہ این ایف سی شیئر کے پیسے ہمیں بھی مل رہے ہیں. یہ جو 2 ہیڈز ہیں، یہ وہ ہیڈز ہیں جو این ایف سی میں نہیں آتے یا اسٹریٹ ٹرانسفرز میں نہیں آتے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں جب وفاقی گورنمنٹ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ کہہ لیں کہ وہ ود ہولڈ کر لیتے ہیں. اگر کرائسس بنا ہے وہ ان کی وجہ سے بنا ہے. آپ یہ 50 ارب روپے ایڈ کر دیں ہم بالکل ٹھیک. اور یہ کرائسس آپ نے بھی دیکھا ہے، اسمبلی کے فلور میں بھی بولا ہے، اپنے بجٹ میں بھی بولا ہے، بجٹ سے پہلے بھی بولا ہے، بجٹ کے بعد بھی بولا ہے، خط بھی کیے، پریس کانفرنسز بھی کیے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سیاست ایک طرف، اگر ملک میں فائنینشیل کرائسس ہوگا، وفاق میں، صوبے میں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سب پہ ہوگا. وہ ہم نے سالو کرنا ہے. اور اس میں ایک کریڈٹ فیڈرل فائنانس سیکرٹری کو پچھلے جمعے کے دن ضرور دوں گا، کیونکہ میرے خیال میں وفاق میں کچھ سٹاف جو ہے وہ انہوں نے چینج کیا تھا. مجھے پتہ چلا کہ ہمارا جو شیئر ہے این ایف سی ایوارڈ کا وہ ڈیلیٹ تھا. میں نے فیڈرل فائنانس سیکرٹری کو فون کیا، انہوں نے ود ان 5 منٹس وہ ٹرانچ جو ہے وہ ریلیز کیا. میرے خیال میں ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ تو یہی اسپرٹ ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ ہماری بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ اسپرٹ دیکھ لیں، ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ آئی تھی کہ سندھ اور بلوچستان میں جو کرائسس ہے تو سیلاب کی مینجمنٹ میں آپ ان کو سپورٹ کریں. پھر ہماری اگریمنٹ ہوئی کہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی، پنجاب کی گورنمنٹ سندھ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی. اس کی سمری ہم جو ہے وہ نکال چکے ہیں، وہ ان پروسیس ہے، میرے خیال میں آج یا کل میں اپروو ہو جائے گی. اس میں جو ڈاکٹرز کی ٹی اے ڈی اے اور ان کی تنخواہوں کا کاسٹ ہے وہ ہم اپنے جیب سے لیں گے. میرے خیال میں 100-200 ملین روپے بنتے ہیں، وہ ہم کور کریں گے. بلکہ میں نے سمری پہ دیکھا کہ ایسے موقع پہ اس کے برعکس کہ ہمیں باقی صوبوں نے اگر قبائلی اضلاع میں مدد کی ہے یا نہیں کی، اگر یہ ایک فیڈریشن ہے، ایک وفاق ہے، یہ باقی صوبوں کا ہم پہ حق بنتا ہے کہ کرائسس میں ہم جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ کہا کہ اگر سندھ کو بھی، کیونکہ سندھ میں جو ہے جتنی زیادہ فلڈنگ کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، کہ اگر ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ان کائنڈ ہم ضرور
دیں گے. ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, دوائیوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر ایک سسٹم کا ایک باٹل نیک ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ اسپرٹ ہونا چاہیے, اور مجھے فخر ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ اسپرٹ ہے. آگے جائیں جی. اچھا, کیوں ہم جو ہے تھوڑی سی اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس مہینے ہم نے خاص طور پہ تنخواہوں کو جو ہے وہ دیکھا اور ایک دن ڈیلے کیا. ایک تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ٹرانچ فیڈرل گورنمنٹ سے لاسٹ منٹ پہ آئی, ہم یہ نہیں چاہتے تھے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ کے پی تیمور سلیم جھگڑا کی نیوز کانفرنس جاری ہے, جس میں بتا رہے ہیں کہ NFC کے تحت خیبر پختونخوا کو ان کا حق نہیں مل رہا.